چیف جسٹس نے دیا کہ بچے زیادہ ہو رہے یہ ہو رہے, ان پر کنٹرول کرنا. میں نے کہا یہ تو باہر نکل گیا, اب ان کو واپس کریں گے کیا؟ اور چیف جسٹس کے خود اپنے بہن بھائی 5-6, پہلے وہ 2 رکھے باقی 4 کو واپس کرے, پھر اس کے بعد ہم کریں. پہلے وہ بھی کریں, پہلے تو وہ ترتیب کر لیں جو آگے ہم کیا کر سکتے. پٹھان کے 11 بچے پیدا ہو گئے. اس نے کہا بس. ہمارے ایک دوست تھے, اس نے اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے ہدایت اللہ, مطیع اللہ, اکرام اللہ, ہدایت اللہ, اکرام اللہ, پتہ نہیں کیا, سمیع اللہ, کلیم اللہ, حلیم اللہ, اس طرح. تو ایک اس کا ملازم تھا, اس نے کہا حاجی صاحب ابھی جو بچہ پیدا ہو جائے گا اس کا نام میں رکھوں گا. کہا کیا نام رکھو گے؟ کہتے میں نام رکھوں گا بس کر اللہ, بس کر اللہ, بس کر اللہ. اس لیے کہ تو سلیم اللہ, کلیم اللہ, حلیم اللہ نام رکھتا ہے تو ابھی جو بچہ پیدا ہو جائے گا, تم نے پوری تبلیغی جماعت اپنے بچوں کی ترتیب دی ہے, پوری تمہاری ٹیم بن گئی ہے, تو ابھی جو بچہ پیدا ہو جائے گا میں نام رکھوں گا بس کر اللہ, بس کر اللہ, بس کر اللہ. اور پٹھان نے, غریب نے, اس نے گولیاں کھلائی, پہلے 11 بچے پیدا ہو گئے, پھر بیوی سے کہا کہ بس ابھی بس. اور گولی پہلے 1.5-2 سال کے بعد بچہ پیدا ہوتا تھا, ابھی گولیاں کھائی تو سال میں 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا. 9 مہینے میں اس نے اس کا نام عقیقہ کر کے نام رکھا زبردست خان. اور لوگ کہہ رہے کہ شاہ خان صاحب یہ زبردست خان کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگا خدا کی قسم اتنی گولیاں بیوی کو کھلائی کہ نہ جائے, یہ زبردست ہی آ گیا, اس سے بڑا زبردست ہم نے دیکھا ہی نہیں, اس لیے اس کا نام ہم نے زبردست خان رکھا. اب یہ ہو گیا پاگل ان کی طرح. آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ بچے خوب پیدا کرو, سمجھے. اگر چیف جسٹس اور عمران خان کے پاس نہیں ہے رزق, دارالعلوم رحمانیہ میں رکھ کر کے داخل کرو, ہم ان کو دال بھی کھلائیں گے. اور اگر ابا بڈھا ہے اس کے پاس نہیں ہے, وہ بھی داخلہ لے لے, اس کو بھی دال کھلائیں گے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ دماغ خراب ہو گیا, پاگل کتے کی طرح ادھر بھی چک مار رہے اور ادھر بھی منہ ڈال رہے, ادھر بھی منہ ڈال رہے. اس طریقے پر یہ کہ بجٹ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے کہ بڑھے گا, ان عیاشوں کو دیکھتے نہیں ہے جو اربوں کھربوں روپے ان کی شراب نوشی پر یہ خرچ ہو رہا. ان کو, ہمیں مولویوں کو اگر حکومت چلانے کا طریقہ نہیں آتا تو چند دن یہ کہ مولانا فضل الرحمان کو حکومت دے دو, تمہارا دماغ درست کرے گا. کچھ دن تو ہمارے حوالہ کرو, کچھ دن اس ملا کو, کچھ دن تو اس ملا کو تو آزماؤ نا, پھر تمہیں پتہ چلے. قرآن کے الفاظ بھی یاد ہو گئے, 17 قاری بن گیا, قرآن کی تعلیم بھی آ گئی, اور تیسری چیز علم حدیث بھی حاصل ہو گیا. سب کچھ حاصل ہو گیا مگر تزکیہ نہیں ہے, دل میں لالچ ہے, تو وہ صحیح بات کرے گا؟ عزت کی محبت, دولت کی محبت, تو ممبر پہ بیٹھ کے وہ بات کرے گا, جانتے بوجھتے ہوئے بھی قرآن و سنت کی غلط تشریح کرے گا, لوگوں کی واہ حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے, بڑا بننے کے لیے, جو کہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے. صحیح علماء بھی ہیں, غلط علماء بھی ہیں, تو غلط بھی تو عالم ہی ہوتے ہیں, انہیں کوئی جاہل تھوڑی کہتا ہے. جاہل ہوتے تو اتنی باتیں کیسے کرتے میڈیا پہ آ کے؟ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, سب پتا ہوتا ہے, مگر پبلک کو خوش کرنے کے لیے. ابھی ایک مولوی صاحب نے انٹرویو دیا کہ بچے 2 ہی اچھے. انٹرویو کیا دیا؟ بڑے عالم ہیں, ٹیلی ویژن پہ آ کے قوم سے خطاب کیا کہ 2 بچے ہوں, تربیت اچھی ہو, وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت 10 بچوں کے. حالانکہ ان عالم کے پاس صحیح علم ہوتا تو یہ بات 100% قرآن و سنت کے منافی ہے. یہ فرض کرنا ہی غلط ہے کہ 2 بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے, 10 کی اچھی نہیں ہوتی. یہ بات یہیں سے سارا سیٹ اپ غلط ہو رہا ہے. اگر 10 کی تربیت غلط ہوتی تو قرآن و سنت ہمیں اولاد کی کثرت کا حکم کیوں دیتے؟ یہ بات اللہ رسول کو معلوم نہیں تھی, یہ نیوز چینل والوں کو معلوم ہے, آج کے مولویوں کو معلوم ہے. کیا اللہ رسول ایسے کام کا حکم دیں گے کہ جس میں بچے بگڑ جائیں؟ بولو بھائی. تزوجوا الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم. ایک صحابی نبی کے پاس آئے کہ ایک عورت ہے, بانجھ ہے, میں نکاح کر لوں؟ فرمایا نہیں. فرمایا خوبصورت بھی ہے, دولت مند بھی ہے, اتنا اچھا رشتہ نہیں ملے گا. نبی نے فرمایا نہیں.
دوبارہ آئے یا رسول اللہ انی اصبت امرأۃ ذات حسن و جمال و ذات منصب و مال. 4 خصوصیات ہیں. کسی عورت میں 4 صفات کا جمع ہونا عام طور پر ناممکن ہوتا ہے. خوبصورت بھی ہو, دولت مند بھی ہو, عزت والی بھی ہو, اونچے خاندان کی, اور منصب والی بھی ہو. لیکن لاکن لہا لا تلد, فرمایا اولاد نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے ایک اس سے کر لو, دوسری, اس زمانے میں تو 4 شادیوں کا رواج, دوسری کر لینا اولاد ہو جائے گی, اس سے کیا ہے. آپ نے دوبارہ فرمایا نہیں. تیسری دفعہ آئے, میری اور آپ کے پاس کوئی تیسری دفعہ آتا, ہم کہتے جا بھائی جان چھوڑ یار, کر لے یار, بچے تو مقدر میں ہوتے ہیں, ہو گئے تو ہو گئے, نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے, دوسری شادی کر لینا, اس سے بچے ہو جائیں گے. تیسری دفعہ آئے یا رسول اللہ خوبصورت بھی ہے, دولت مند بھی ہے, 4 صفات بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. اور تیسری دفعہ منع کرنے کے بعد کیا فرمایا, تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو کثرت سے بچے جنتی ہو, کثرت سے, اور محبت کرتی ہو شوہر سے, کیونکہ محبت کرے گی تو اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار ہوگی, ورنہ تیار نہیں ہوگی. آگے فرمایا فإنی مباہی بکم الامم, تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا. یہ جو تربیت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں نا, یہ ایک زہریلی ٹافیاں ہیں جو میٹھے شیرے میں ڈبو کے آپ کو کھلائی جا رہی ہیں. اس پر ایک الگ موضوع پر بات کروں گا میں کسی وقت, کہ تربیت کا مفہوم کیا ہے اور زیادہ بچوں کی تربیت آسان کیسے ہوتی ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے بھائی, اتنے سارے کیسے, وہ بھائی بچے خود ایک دوسرے کو زیادہ اچھا طرح سنبھالتے ہیں. بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو لاشعوری طور پر جو میسج دیتے ہیں, جو تربیت کرتے ہیں, وہ والدین نہیں کرتے. سنبھالنا بھی آسان ہوتا ہے, یہ بھی پونی ہے, وسوسہ ہے کہ زیادہ ہوں گے تو سنبھالنا مشکل ہوگا. میں اپنی آپ کو مثال دوں کہ میری جس زوجہ کے زیادہ بچے ہیں ان کو کہیں بھی تقریب میں لے جانا آسان ہے, کیونکہ باقی سب آپس میں ایک دوسرے کو سنبھال لیتے ہیں. جن کے ایک آدھ ہے ان کو لے جانا مشکل ہے, وہ بچے کو کہاں چھوڑ کے جائیں, بچے کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں, کہیں سفر پہ نہیں جا سکتے. تو یہ کل نہیں ہے جو میں نے بھی, اس پہ کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے لوگوں کے. کمنٹس کرنے سے پہلے پورے بیان کا انتظار کریں. جب پورا بیان کروں نا, ہر اشکال کا جواب میرے پاس الحمدللہ موجود ہے. تو آج کل مولوی لوگوں نے بھی بہت سے ٹی وی میں آ کے میڈیا کو خوش کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ بچے 2 ہی اچھے, اور خود وہ 8 ہیں جنہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے. خود کتنے ہیں؟ 8 ہیں. میں نے کہا اگر 2 اچھے تھے تو آپ کیوں پیدا ہوئے؟ مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے ہاں کم از کم 2 ہی ہونے چاہیے تھے. 2 ہوتے تو یہ اس قسم کا بیان دینے والا کوئی تیسرا پیدا نہ ہوتا. اور ایک بات یاد رکھو, یہ جو تربیت ہے نا, تربیت, ہدایت کی 2 قسمیں ہیں, ہدایت کبرا اور ہدایت صغرا. یہ بہت اہم بات ہے. لوگ کہتے ہیں بچے ضدی ہوتے ہیں, زیادہ ہوں گے تو یہ ہوں گے, وہ ایک الگ بحث ہے. ضدی ودی نہیں ہوتے, بلکہ وہ زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پاس کھیلنے کودنے کے لیے بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں, تو خوش رہتے ہیں وہ. فرض کر لو کہ ضدی بھی ہیں, تو ہدایت کبرا کہتے ہیں وہ ہدایت, ایمان والی ہدایت کو. اللہ کی نظر میں ہر مومن سیدھے راستے پر ہے. بڑی جو ہدایت ہے وہ اس کو حاصل ہے, چاہے وہ چور ہو چاہے وہ ڈاکو ہو, بڑی ہدایت الحمدللہ اس کے پاس حاصل ہے, اس کو ملی ہوئی ہے بڑی ہدایت. کیونکہ دنیا میں بڑی گمراہی ہے اللہ کا انکار کرنا, اللہ کے پیغمبروں کا انکار کرنا. یہ بغاوت ہے, یہ ہے اصل گمراہی. مسلمان اگر گمراہ ہوتا ہے تو چھوٹے درجے کا گمراہ ہے. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے سمجھ میں, یہ گمراہی چھوٹے درجے کی ہے. تو اگر کوئی ایسے ملک میں رہتا ہے کہ اس کو یہ خوف ہے کہ میرے بچے کافر پیدا ہوں گے, اس کو حکم ہے کہ نسل روک لے, کیونکہ یہاں بچے کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ بگڑے ہوئے. اور اگر اس کو یہ ہے کہ مسلمان بچے ہوں گے میرے, پھر یہ بڑی ہدایت حاصل ہے, چاہے وہ ضدی ہوں چاہے وہ کچھ بھی ہوں, کیونکہ وہ اللہ کو بہرحال مان رہے ہیں. ان کا شمار باغیوں میں, دیکھو ایک ہوتا ہے ریاست کے قوانین کو فالو کرنے والے, وہ اچھے شہری کہلاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں ریاست کے قوانین کو فالو نہیں کرتے, مگر ہوتے وہ بھی ملک کے شہری ہیں, اور ریاست ان کا بھی خیال کرتی ہے. امریکہ کا کوئی شخص کسی دوسرے ملک میں جرم کرے یا قانون کی خلاف ورزی کرے, امریکہ اس کا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟
ریمن ڈیوس جو تھا نا، کیا نام تھا اس کا، بھول گیا، ریمن ڈیوس، اس کو امریکہ نے عزت کے ساتھ بلایا کہ نہیں بلایا؟ حالانکہ اس نے جرم کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ امریکہ کا باغی نہیں تھا تو امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا آخری دم تک؟ بولے بندہ ہمارا ہے چاہے اس نے غلطی کی ہو۔ تو یاد رکھو جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں وہ غلط بھی ہوں تو اللہ کہتے ہیں بندے میرے ہیں، میرے، بندہ ہمارا ہے، جرم کا مقدمہ ہوگا چلے گا لیکن آئے گا کہاں؟ جنت میں۔ بندہ اپنا ہے، اپنا آدمی ہمارا ہے، غلطی کی ہے تو کیا ہوا؟ دو تین لگائیں گے اس کو۔ جیسے اولاد اگر غلطی کرتی ہے، چرسی ہو، ہیروئنچی ہو، باپ کیا کرتا ہے؟ پہلے محبت سے سمجھائے گا، بھائی تو کیا کر رہا ہے یار، مجھے بدنام کر رہا ہے۔ تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو، انسان کے بچے بن جاؤ، مگر باپ اس کی آخری دم تک اصلاح کی کوشش کرے گا، اور باپ اگر باپ ہوگا تو گھر سے پھر بھی نہیں نکالے گا۔ لیکن محلے والے کا بچہ آئے گا تو وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ بولے گا چل نکل یہاں سے، کون ہے بھائی تو نے مجھے باپ ہی نہیں مانتا، میں کسی لحاظ سے تیرا باپ ہی نہیں ہوں۔ تو دنیا کی ہر حکومت کا یہ قانون ہے کہ اپنے لوگوں کو بہرحال بچانے کی آخر دم تک کوشش کی جاتی ہے۔ تو بڑی ہدایت جو حاصل ہے وہ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ آپ کے بچے جب تک مسلمان پیدا ہو رہے ہیں تو تربیت کے زیادہ بکھیڑوں میں مت پڑ، کوشش پوری کرو تربیت کی، لیکن خدا کی قسم اگر مسلمان پیدا ہو رہا ہے تو بڑی تربیت اس کو حاصل ہے، بڑی ہدایت اس کو حاصل ہے، اس کا پیدا ہونا نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے، اسلام کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی۔ اور اس پر میرا جو کلپ بنے گا نا اس پر کمنٹس کرنے والوں سے گزارش ہے کہ ابھی گالیاں دینے سے پہلے پورے بیان کا انتظار کریں۔ میری بات ابھی آدھی ہوتی ہے وہ مخالفت میں، ابے مولویوں کا تو کام ہی ہے یہ بچے پیدا کرنا، ابے یہ تو ان کے تو چندوں پہ چلتے ہیں، یہی کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، ابے یہ تو ہوتا ہی ایسے، ابے ان کا تو، ایک نے کہا کہ ابے یہ تو پتہ نہیں کیسے رکھتے ہیں گھر میں عورتوں کو، خام خامے بیٹھ کے فالتو پھینکنا شروع کر دو۔ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں اگر تم تیسرے نمبر پر پیدا ہوئے تھے تو کاش تمہارے ابا نے دوسرے کے بعد بچے بند کرا دیے ہوتے، کاش بند کرا دیے ہوتے۔ تو اس قسم کی باتیں سننے کو، خود کمبختو تیسرے نمبر پہ پیدا ہوئے تو دو بچے اچھے کا کیسے نعرہ لگا رہے ہو؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جو 7ویں نمبر پہ پیدا ہوا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ دو بچے اچھے؟ خدا کے بندو دو بچے اچھے تمہیں زندگی کی نعمت نہ ملتی۔ اور جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں اپنے بارے میں ہر آدمی کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے ماں باپ نے برتھ کنٹرول نہیں کیا تھا، میں پیدا ہو گیا تھا، چاہے وہ چور اور ڈاکو ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کبھی نہیں کہتا کہ تربیت نہیں ہوتی تو مجھے پیدا نہیں ہونے۔ زندگی اتنی بڑی نعمت ہے، تو جیسے آپ کے والدین کی وجہ سے آپ کو یہ نعمت ملی ہے تو مزید نسل کو روکنے کی کوشش مت کرو۔ جو ایمان والا پیدا ہو، اللہ چاہتے ہمارے ذریعے سے نسل کو پیدا کرے، کیونکہ یہ دنیا ابھی جو کمپٹیشن چل رہا ہے نا، ایک اور میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اگر بچے زیادہ ہونے سے اچھی تربیت ہوتی اور ترقی ہوتی تو یہودیوں کی نسل تو بہت تھوڑی ہے مگر پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، اور فلسطینیوں کی آبادی کتنی زیادہ ہے مگر غلام بنے ہوئے ہیں۔ یہ دلیل ہے۔ اس کا جواب سنیں، یہودیوں کی نسل کم ہے اسی وجہ سے پوری طرح کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور فلسطینیوں کی نسل زیادہ ہے اسی وجہ سے اتنی تنگ دستی کے باوجود بھی پورا کنٹرول یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیسے سمجھائیں؟ فلسطین جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے وہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اور یہودی جو پوری طرح ابھی تک کنٹرول نہیں کر پا رہے وہ آبادی کی قلت کی وجہ سے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی مگر یہودی کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس سے جا کے پوچھو، وہ کہتا ہے میں اپنی نسل بڑھانا چاہتا ہوں اور فلسطینیوں کی نسل کم کرنا چاہتا ہوں۔